امام معصوم ہے لیکن امام کی وجہ غیر معصوم ہے، طلاق ہو سکتی ہے۔ واحد کائنات میں ایک رشتہ ہے علی و فاطمہ کا جو طلاق سے بھی نہیں ٹوٹتا، جو اس لیے دونوں معصوم ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں آپ اس مزاج سے اور اس طریقے گفتگو سے آپ لوگ مانوس ہیں یا نہیں، لطف آ رہا آپ لوگوں کو؟ جی آپ دل کے کہیں نا مجھ سے، کہیں ایسا نہ بعد میں میرے جانے کے بعد آپ یہ کہیں کہ مولانا نے اچھی مجلس نہیں کری۔ مجلس اچھی اور بری نہیں ہوتی، ایک بات یاد رکھیے، مجلس پڑھنا آسان ہے، مجلس سننا مشکل ہے۔ پڑھنا بہت آسان ہے، ہر فکر کے بندے کو سننا یہ بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ پڑھ لینا بہت آسان ہے، کہ بچہ بھی مجلس پڑھ سکتا ہے، ایک مجلس کا سننا بہت مشکل ہے۔ تو اگر گھروں کو محفوظ رکھنا ہے، تعلقات کو مضبوط رکھنا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے، علی و فاطمہ کی زندگی کو نمونہ بنائیں، اسی سے ہمارے گھر آباد ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات جو میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اتحاد اور اتفاق کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، کبھی نہیں۔ اتحاد کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اتحاد کے معنی کیا ہے؟ اتحاد کسے کہتے ہیں؟ جی تو بتا سکتا ہے اتحاد کسے کہتے ہیں؟ اتحاد کے معنی کیا ہے؟ بولے تو ایک اتحاد کے معنی کیا ہے؟ جی یہ اس کی تفصیل ہے۔ اتحاد کی سمپل
25 लाख इंसानों को, हिस्ट्री पढ़ते हैं आप, 25 लाख इंसानों को उसके बुलडोजर से कुचल डाला। वो रशिया में एक क्लासलेस सोसाइटी को वजूद में लाना चाहता था, वो गैर तबकाती मुआशरा जिसमें अमीर और गरीब का कोई फर्क ना हो, आलिम और जाहिल का कोई फर्क ना हो, क्लासलेस सोसाइटी। 25 लाख इंसानों को बुलडोजर से कुचल डाला, लेकिन क्लासलेस सोसाइटी वजूद में नहीं है। गैर तबकाती समाज रूए जमीन पर सिर्फ एक बार करबला में वजूद में आया है, जहां कोई तबकाती इख्तिलाफ नहीं था। इत्तेहाद फिक्र के एक होने से पैदा होता है। अगर हमारी निगाह अहले बैत की तरफ हो तो मुमकिन नहीं है कि हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो। एकजुट रहिए, प्यार और मोहब्बत के साथ रहिए, मोहब्बतों को बांटिए, मुस्कुराइए। अगर मुस्कुराना नहीं आता तो किसी जंगल में चले जाइए, किसी सहरा में, और बड़ा गला लीजिए और उसके अंदर मुंह डाल के अपना उल्टी सीधी बातें कहिए, चीजिए, ताकि खुद आपको हंसना है। मुस्कुराइए। ये अली और फातिमा की जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार, मोहब्बत। आपको मैं बताऊं, ज़र्फ़ हैदर, इकबाल ने एक शेर कहा है, कमाल इश्क व मस्ती ज़र्फ़ हैदर, जलाल इश्क व मस्ती नैनवाज़ी, जमाल इश्क व मस्ती बेनियाज़ी। कमाल इश्क व मस्ती ज़र्फ़ हैदर, जमाल इश्क व मस्ती हैदराबादी। ये कमाल इश्क व मस्ती ज़र्फ़ हैदर क्या है? ज़र्फ़ हैदर किसे कहते हैं? ओहो, मैं ये मैसेज, मैं छोटी-छोटी बातों में मैं चाहता हूँ मेरे नौजवानों को एक मैसेज देना चाहूँ फजाइल के साथ। ये ज़र्फ़ हैदर क्या है? 40 हिजरी की तरफ आपके जहन को ले जाना पड़ेगा आपको। पीछे जाइए तारीख की, माजी को देखिए। 19 रमज़ान की शब इब्न मुलजिम ने अमीर मोमिनीन की सर पर ज़रबत लगाई, थोड़ी ही देर में कातिल गिरफ्तार कर लिया गया, अली के सामने उसे पेश किया गया। मारे खौफ को थर-थर कांप रहा था, उसकी जान लबों पे आ चुकी थी। अमीर मोमिनीन ने हसन से कहा, बेटा हसन, इसे शरबत पिलाओ। अली की निगाहें कातिल को नहीं देख रही थी, अली की निगाहें प्यासे इंसान को देख रही थी। इसी का नाम है ज़र्फ़ हैदर। प्यासे कातिल को भी प्यासा देखना। आज एक भाई दूसरे भाई का गला ऐसी खुशी से काट रहा है जैसे किसान खेती काटता है। बाप की निगाह बेटे की पॉकेट पर है, बेटे की निगाह बाप की प्रॉपर्टी पर है। मतलब इतना छाया हुआ है, मतलब दुनिया इतना, मतलब आज हमारे रेशे रेशे में जुल्म घुस चुका है। ना इल्म महफूज है, ना अदब, ना सियासत महफूज है, ना मजहब, ना घर महफूज है, ना घराना। मस्जिदों में पॉलिटिक्स, महफिलों में पॉलिटिक्स, अंजुमनों में पॉलिटिक्स, इदारों में पॉलिटिक्स, फर्श आज़ाद में पॉलिटिक्स, मस्जिदों मुसल्लों में पॉलिटिक्स, मिंबरों पे पॉलिटिक्स, शायरों में पॉलिटिक्स, आलिमों में पॉलिटिक्स, हवाएं आलूदा, हिदायत आलूदा, दवाएं आलूदा, कोई चीज खालिस नहीं, कोई चीज प्योर नहीं। दूध और घी तो दूर की बात, जहर भी प्योर नहीं है दुनिया में। कितने लोगों ने जहर खाया, बच गए, जब तहकीक की तो पता चला कि नहीं कि जो जहर खाया था वो नकली था। अगर में सियासत, सियासत में घोटाला, तिजारत में धोखा, मोहब्बत में दिखावा, शायरी में दलाली, खिलाफत में आवाकारी, हदीसों में झूठी हदीसें, तफसीरों में झूठी तफसीरें, तारीख में मंजर अफसानी। लेकिन जब चांद को दो टुकड़े करने वाली उंगलियां और गले खैबर को उखाड़ने वाले हाथ कब्र गैब से बाहर निकलेंगे तो दुनिया को ऐसा झिझकोड़ देंगे कि जुल्म का एक कब्र से मुक्त हो जाएगा, संभाल हो जाएगा, इंसाफ हो जाएगा, अदालत हो जाएगा, झिझकोड़ देंगे दुनिया को। मतलब इतना छा चुका है आज हमारी जिंदगी में, हर आदमी देख रहा है इसको
رہا ہے، اس سے میرا کیا کام نکلے گا؟ ہر آدمی ملاقات ہوتی ہے تو صرف ایک ہی چیز ذہن میں سوال رہتی ہے، اس سے میرا کیا کام نکلے گا؟ انسانیت کی کوئی قیمت نہیں، سارے رشتے دکانداری کا روپ اختیار کر چکے ہیں۔ جو ہے ماں باپ کی محبتیں، دوستوں کی دوستیاں، رشتے داروں کے تعلقات، پڑوسیوں کے روابط، بچوں کی معصومیتیں، خون کے رشتے، سب دولت کی کسوٹی پر پکے جا رہے ہیں۔ سب دولت کی کسوٹی پہ، مطلب کی کسوٹی پہ پکے جا رہے ہیں۔ بیوی کا مطلب پورا نہ ہو، فوراً چھوڑ دے گی آپ کو۔ باپ، بیٹا، ماں، بہن، بھائی، سارے یہ رشتے مطلب ہی بن چکے ہیں۔ لیکن سمندر پیاس بجھانے کی قیمت نہیں مانگتا ہے، زمین اپنے اوپر چلنے کی قیمت نہیں مانگتی، لیکن انسان کی زندگی ایک دکانداری کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ آج انسان نے اپنی صفت کو کھو دیا ہے، صفت کو کھو دیا ہے۔ صفت تو اس کی صفت انسانیت ہے، اس کو انسان نے کھو دیا ہے۔ بندوق کی اصلی طاقت ہے اس کی گولی۔ بندوق کی اصلی طاقت ہے اس کی گولی۔ جس بندوق میں گولی نہ ہو وہ ڈنڈے سے لگتا ہے، جیسے ڈنڈے کو کئی اینگل سے گھمایا جا سکتا ہے۔ بندوق کسی کام کا نہیں ہے، بندوق کی اصلی طاقت ہے اس کی گولی۔ جس بندوق میں گولی نہ ہو وہ ڈنڈے سے لگتا ہے۔ انسان کی اصلی طاقت ہے اس کی انسانیت، جس میں انسانیت نہ ہو وہ جانور سے بدتر ہے، وہ جانور سے بدتر ہے، جانور سے بدتر ہے۔ انسانیت جس میں نہ ہو، انسانیت، سانپ کا زہر سانپ کی تھیلی میں ہوتا ہے، بچھو کا زہر اس کی دم میں ہوتا ہے، لیکن انسان کا زہر اس کی لفظوں میں ہوتا ہے، اس کی باتوں میں۔ اپنی باتوں کو، اپنے لہجوں کو، اپنی گفتگو کو، اپنے رہن سہن، اپنے عادات و اقوال ایسے بنائیے کہ کوئی دیکھے تو اسے پتا چلے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے، یہ حسن کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ چھوڑیے سیاستوں کو، سیاست کرنا کمال نہیں ہے، سیاست کو ڈیفیوز کرنا کمال ہے۔ ایک بار یاد رکھیے گا، یہ میرا جملہ ہے، توجہ سے سنیے، سیاست کرنا، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ سیاست کر رہا ہے، آپ بھی سیاست کرنے لگے تو یہ سیاست نہیں ہے۔ علی و فاطمہ آج میاں بیوی سیاست کر رہے ہیں، محبت کے بجائے سیاست، پالیٹکس، دونوں میں سیاست کر رہے ہیں۔ ہم آہنگی نہیں ہے، فکری ہم آہنگی نہیں ہے، فکری ہم آہنگی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز جب دنیا میں وجود میں آتی ہے تو خام مٹیریل ہوتی ہے، خام، سمجھا؟ وہ را مٹیریل ہوتی ہے، را۔ پھر ڈیزائنر جو ڈیزائن چاہتا ہے اسے ڈیزائن دیتا ہے۔ سونا جو زمین سے نکلتا ہے تو وہ را مٹیریل ہوتا ہے، چاندی جو زمین سے نکلتی ہے وہ را مٹیریل ہوتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی یہ جوڑا ہے نا، یہ بھی را مٹیریل ہوتا ہے۔ میاں بیوی اپنی صلاحیت، اپنے علم، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سیرت سے اسے پھر جو ڈیزائن چاہتے ہیں وہ ڈیزائن دیتے ہیں۔ تو میاں بیوی کوئی ریڈی میڈ مال نہیں ہے جو بازار سے آپ خرید کر لائیں، بلکہ یہ بنانا پڑتا ہے۔ علی و فاطمہ کی طرح اسے بنانا پڑتا ہے۔ فضا کو لینے کے لیے علی و فاطمہ گئی، دونوں نہیں گئے۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ فاطمہ میں تمہیں کوئی کنیز نہیں دوں گا، ہاں تسبیحات اربع پڑھو، تسبیحات اربع پڑھو۔ جب نکلے واپس گھر کی طرف آئے تو پتہ ہے کیا کہا؟ علی نے کہا، فاطمہ نے کہا علی سے کہ آج بابا نے مجھے کوئی کنیز نہیں عطا کی۔ تو علی نے کہا، فاطمہ ہم گئے تھے تمہارے بابا سے دنیا مانگنے، لیکن تمہارے بابا نے ہمیں آخرت دی۔ یہ کردار، یہ کریکٹر
मस्जिदों में आना तो जानते हैं, मस्जिदों को घरों तक ले जाना हम लोग नहीं जानते। जिसकी अगर हम लोग घरों से मस्जिदों में आएंगे तो घरों की गंदगी मस्जिद में आएगी। जब मस्जिद की तहजीब घरों में जाएगी तो घरों में अखलाक पैदा होगा, सीरत पैदा होगी। आले मोहम्मद का अखलाक, आले मोहम्मद की सीरत दुनिया की सबसे बड़ी आज पूरे आलम इस्लाम की परेशानी ये है, हर मुल्क में 70-80 जानें चली जाती हैं। पाकिस्तान को आप देखें, अफ्रीका के ममालिक को आप देखें, फलस्तीन को आप देखें, हर मुल्क में 70-80 जानें हमारी मुसलमानों की चली जाती हैं। मच्छर के खून की अहमियत है लेकिन हमारे खून की अहमियत नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है कि वो जो अहले बैत की जो तालीमात थी, इस्लाम की जो हकीकी तालीमात थी, उनको हमने फरामोश कर दिया। काश कि हम उनसे मुंसलिक रहते तो आज हमारी ये गत न होती। अल्लाह ताला ने बहुत एहसानात किए हैं मुसलमानों के ऊपर। तो आज पता कितने मुसलमान हैं दुनिया में? कितने मुसलमान? कोई बता सकता हूं? मुसलमानों की तादाद कितनी है? आप लोग तारीफ करते हैं, मुतालिया कीजिए तारीफ का, पढ़िए तारीफ को। दुनिया के हालात बाखबर रहिए। बसीरन के जमाने, अपने जमाने के हालात से बाखबर रहना, ये असल शरीयत है। मन अस्बहा वलन यहतम अला उमूर मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना, जो सुबह करे और एक दूसरे की खबरगिरी ना करे, पैगंबर अकरम फरमाते हैं वो हमसे से नहीं है। तो लिहाजा सिर्फ लॉकडाउन में मदद करना ये काफी नहीं है। जिंदगी का हर लम्हा लॉकडाउन की तरह होना चाहिए। हर लम्हा हमें एक दूसरे की खबर लेनी चाहिए। जब तक हम खबर नहीं लेंगे हम शिया कहलाएंगे। सिर्फ मस्जिदों में शियत नहीं रहती है, सिर्फ इमाम हुसैन का रोल का नाम शियत नहीं है, सिर्फ ज़हरा व अली के फज़ाइल पढ़ने और सुनने का नाम शियत नहीं है, बल्कि उनकी तालीमात को अप्लाई करने का नाम शियत है। कुछ लोगों का पेशा शिया होना है, कुछ लोगों का अकीदा शिया होना है। अहले बैत को पेशेवर शियों की जरूरत नहीं, अकीदे वाले शियों की जरूरत है। ज्यादा हो गई नसीहत, शायद आप लोगों को इस तरह की गुफ्तगू रुचि थी। ये जरूरी है इन बातों को आज मेंबरों से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। हमारे नौजवान बच्चों की उनको पैगाम मिलना चाहिए हमारे मेंबरों के जरिए। मैं ये नहीं कहता कि पैगाम नहीं दिया जा रहा है, पैगाम जरूर दें। जिस घराने से हमारा ताल्लुक है ना, जिस घराने से हमारा ताल्लुक है, जैसी हस्तियां हमें मिली दुनिया की किसी कौम को नहीं। बगदादी आया, बगदादी तो लोगों ने कहा कि अब शीयत पे मज़ालिम के पहाड़ टूट पड़ेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, बड़ा जुल्म होगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। बगदादी आया है तो बहुत अच्छा होगा। 1400 बरस से हमें सिर्फ थियोरी बताने में टाइम लगा है। 1400 बरस हम सिर्फ ये बता रहे थे कि शिया क्यों नहीं मानते। बहुत गलती में है मुसलमान, बहुत गलती में। ये इस गलत फहमी को दूर करें। हम लोग खुलफा के दुश्मन नहीं हैं। मैं अहले सुन्नत के बरादरान से कहता हूं हम खुलफा के दुश्मन नहीं हैं, दोस्त है दोस्त। जो हमें कहता है कि शिया खुलफा के दुश्मन है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हिंदुस्तान के एक्स प्रेसिडेंट, वो कहते हैं मुझे 2 दफा
ہندوستان کا پریزیڈنٹ تھا، اس کو اپنے وجہ پر پوچھا گیا. ڈاکٹر شنکر دیال شرما کہتا ہے ہندو، وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے تمام خلفاء کی تاریخ پڑھی، میں مسلمانوں کے تمام خلفاء کو مانتا ہوں. ہم بھی مانتے ہیں. کس نے کہا ہم نہیں مانتے؟ سڑے ہوئے سیب کو سیب ہی کہتے ہیں، انار بھی کہتے ہیں. مانتے سبھی ہے، لیکن ڈاکٹر شنکر دیال شرما کہتا ہے کہ مسلمانوں کے تمام خلفاء کے درمیان مجھے علی ایسے نظر آئے جیسے کسی بلیک بورڈ کے سامنے کوئی ہیرا چمکتا ہو. ہیرا چمکتا ہو. محبتیں بانٹیے. سنی شیعہ کے جھگڑے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ قتل ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، تباہیاں، فساد، ایک دوسرے کو گلے لگائیے. آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ سنی ہماری جان ہے، اہل سنت ہماری جان ہے، ہماری جان، ہمارا نفس ہے نفس. لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، ان کو اپنی مجلسوں میں بلائیں. یہ اوپن یونیورسٹی ہے، یہ اوپن یونیورسٹی ہے. امام حسین کی یہ مجلس اوپن یونیورسٹی ہے. یہاں امام حسین کے نام پہ اہل بیت کا جو تذکرہ ہوتا ہے، اہل بیت کی تعلیمات بیان کی جاتی ہیں، ان کو غور سے سنیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے. تو فاطمہ اس بیوی کا نام ہے کہ جس کے لیے رسول، اللہ کا رسول تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا تھا. فاطمہ کی تعظیم کے لیے اللہ کا رسول کھڑا ہوتا تھا. فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا، فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے. لیکن ظالموں نے عظمت اہل بیت کو نہیں سمجھا. خدا حسد کا برا کرے. جہاں حسد داخل ہوتا ہے وہاں پھر کمالات دیکھے نہیں جاتے. جہاں حسد داخل ہوتا ہے وہاں پھر فضیلتیں دیکھی نہیں جاتی. آگ اور لکڑیاں لے کر در فاطمہ کو جلانے کے لیے آ گئے. اللہ اکبر، اللہ. یہ ایام ہیں، یہ عاشورہ سے کم نہیں ہے، عاشورہ سے کم یہ ایام نہیں ہے. ایران کا ایک عالم جنت البقیع میں گیا. اس نے زائروں کو دیکھا کہ وہ جنت البقیع کی مٹی کو اٹھا رہے. تو اس نے زائروں سے کہا کہ اے زائروں، یہاں کی مٹی بھی نہ اٹھاؤ، اب فاطمہ کا اثاثہ یہی ہے. سب کچھ لوٹ لیا گیا، حتیٰ کہ اس کی قبر پہ سائبان بھی نہیں ہے. اس کی قبر پہ سائبان بھی نہیں ہے. یہ بی بی 18 برس کی عمر میں، ایک کوئی عمر ہوتی ہے، 18 برس کی عمر میں شہزادی کے ہاتھوں میں عصا آ گیا. 18 برس کی عمر میں ہاتھ میں عصا، کمر جھک گئی. آگ اور لکڑیاں لے کر مسلمان دروازے پہ آئے. اللہ اکبر. کہاں ابو الحسن کو باہر کرو، ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. فاطمہ نے کہا اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں. حسن و حسین رہتے ہیں.
کہا ہم جلا دیں. پہلو فاطمہ پہ دروازہ گرا. علی کے گلے میں رسی باندھی گئی. مدینے کی گلیوں میں گھمایا گیا. فاطمہ نے کہا ظالموں ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں علی اپنے بالوں کو پریشان کر دوں. صرف فاطمہ نے کہا نا کہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی. تاریخ کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ ایک آدمی آرام سے گزر سکتا. علی نے کہا فاطمہ یہ کربلا نہیں ہے. کہتے ہیں نا فعصر رہا. آپ لوگ دبئی میں کویت میں سعودی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں عصیر البرتقال اورنج جوس. عصیر کہتے ہیں نچوڑنے. فاطمہ در و دیوار کے بیچ میں پس گئی. پسلیاں چور چور ہو گئی. لیکن کبھی فاطمہ نے علی سے اس کی شکایت نہیں کی. پسلیوں کے ٹوٹنے کی شکایت اپنے درد کا اظہار علی کو بھی نہیں بتایا. یہاں ایک بات کہا اسما جب سے میرے پہلو پہ دروازہ گرا ہے میں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتا. یہ ایک جملہ میں اپنے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتا. حضرت حسین گھر تشریف لائے. فاطمہ نے کہا تھا اسما جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا میں زندہ ہوں. جیسے ہی تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا کہ میری روح قفت مصری کی پرواز کر گئی. لیکن اسما یاد رکھنا جب حسن و حسین آئے تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا پھر میری شہادت تم نے خبر دی. حسن و حسین آئے بیت شرف میں. اسما نے کہا شہزادہ کو کھانا کھا لو. اسما کیا تم نے کبھی ہمیں ماں کے بغیر کھانا کھاتے ہوئے دیکھا؟ اماں کھانا ہے. اماں کھانا. اسما چپ رہی. جب اپنے حق کا واسطہ دیا تو کہا کہ شہزادی کی روح قفت مصری سے پرواز کر گئی ہے. حسن حسین نے اماموں کو پھینکا مسجد کی طرف گئے. بابا آج ہم یتیم ہو گئے. بابا اماں شہید ہو گئی. علی گھر تشریف لائے. تفصیل اور تکفیر کا انتظام ہوا. میں پورے واقعے کو سمیٹ کر اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنے ہی میرے پاس. جب تابوت میں جنازے کو رکھ دیا گیا تو علی نے کہا بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار دیکھ لو. آخری دیدار کراؤ. حضرت نے آخری دیدار کیا. زینب آگے بڑھی, ام کلثوم آگے بڑھی, لیکن حسین ایک کونے میں کھڑے ہو گئے. کہا اماں میں نے نانا رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب مریم کا انتقال ہوا تھا تو عیسیٰ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا اماں جب تک آپ مجھے نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا. بندے کا
بیٹی کی ملاقات کا منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. یزید کے دربار میں تخت طلا میں حسین کا سر رکھا ہوا. یزید نے کہا سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تم بہت زیادہ چاہتا تھا. کیا تم اپنے بابا کے سر کو دیکھو گی؟ کہاں میں دیکھوں گی. کپڑا ہٹایا حسین کا سر. کہا میں ایسے نہیں دوں گا, تو خود بلا لے. سکینہ نے اپنا کرتے کو پھیلایا اور کہا بابا یزید میری اور آپ کی محبت کا امتحان لے رہا ہے. وہ ماں اور بیٹے کی محبت ملاقات تھی, یہ باپ اور بیٹی کی ملاقات ہے. حسین تشت سے اٹھا, سکینہ کے دامن میں آیا. سکینہ نے اپنا منہ باپ کے منہ پہ رکھ دیا. کہا بابا جب سے آپ دنیا سے گئے مجھے نیند نہیں آئی. بابا ہمیں ننگی اونٹوں کی ننگی پشت پر ہمیں بٹھایا گیا, ایک ایک قدم اونٹ چلتا تھا, میرا سینہ شلیل ہوتا تھا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماذا يصير؟